بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ تو نہ ہوا، البتہ ڈیپوٹیشن پر آئے افسران کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس، جی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کو، ایگزیکٹو الاؤنس کتنا بڑھایا گیا، کیا فیصلہ کیا گیا، کیا کہانی ہے، کیا سٹوری ہے، اور یہ بڑی ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم کہانی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے 28ویں ہنگامی اجلاس جو کہ 1 اگست 2022 کو منعقد ہوا تھا، اس کے اندر اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جی ہاں، ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری اور اس پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں، یہ تمام تر سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جناب والا، یہ ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر ادارے میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو ایگزیکٹو الاؤنس بورڈ کو بتایا گیا۔ کون سے بورڈ کو؟ بورڈ آف ٹرسٹیز کو بتایا گیا۔ کب بتایا گیا؟ 1 اگست 2022 کو بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا کہ ای او بی آئی میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کا جو ڈھانچہ ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں اور دیگر پبلک سیکٹر کمپنیوں، کارپوریشنز کے ملازمین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ بورڈ کو یہ بتایا گیا ہے کہ تنخواہ کا جو ڈھانچہ ہے یہ مطابقت نہیں رکھتا۔ کس کے ساتھ؟ وفاق کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، دیگر پبلک سیکٹر کمپنیوں کے ساتھ اور کارپوریشنز کے ملازمین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ای او بی آئی میں کچھ ٹاپ سلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ڈی جی او پی ایس نارتھ اور ڈی جی سرمایہ کاری، یہ دونوں بڑی بڑی سیٹیں جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اور اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مختلف درخواستیں دی گئی ہیں، لیکن سرکاری ملازمین ای او بی آئی میں شامل ہونے سے گریزاں ہیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ گریزاں کیوں ہوئی ہیں، کیونکہ ای او بی آئی کے کرپشن کی جو کہانی ہے وہ بہت پرانی ہے۔ شیخ برکت اللہ سے ہوتی ہوئی ظفر اقبال گوندل، اور پھر اربوں روپے کا فراڈ، اور جو بھی اس محکمے کی طرف دیکھتا ہے پہلے تو للچاتا ہے، پھر دیکھتا ہے پولیس، ہتھکڑیاں، ایف آئی اے، نیب اس کو نظر آتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے یار بس چھوڑو اس بات کو۔ تو اب ان کو کیسے لایا جائے گا؟ پرکشش مراد کے ذریعے لایا جائے گا، اور یہ ایگزیکٹو الاؤنس وہی پرکشش مراد میں ہی جو ہے وہ شامل ہے۔ اب چونکہ ای او بی آئی میں سرکاری جو ملازمین ہیں وہ شامل ہونے سے گریزاں ہیں، اس طرح کی ہچکچاہٹ کی بنیاد کی وجہ پرکشش معاوضے کا پیکیج ہے جو دوسری صورت میں دیگر کارپوریشنز، کمپنیوں، خود مختار اداروں، صوبائی حکومتوں اور اب وفاقی سیکریٹریٹ میں بھی وصول کر رہے ہیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کو مزید بتلایا گیا کہ ای او بی آئی کے مختلف ونگز میں بہت سے اہم اور حساس فیصلے کیے جاتے ہیں، اور کل وقتی افسران کی غیر موجودگی سرکاری کاروبار کی کارکردگی، عمل درآمد کو متاثر کرتی ہے۔ ایسے حالات میں یہ ضروری ہے کہ سول سرونٹس کو ڈیپوٹیشن ٹرانسفر کی بنیاد پر ای او بی آئی میں شمولیت کے لیے راغب کرنے کے لیے ایک معاوضے کا پیکیج پیش کیا جائے۔ بورڈ کو بتایا گیا کہ حکومت پنجاب اور کے پی اے کے درمیان بی او ٹی کا 28واں ہنگامی اجلاس جو ہے یہ اب منعقد کیا گیا ہے 1 اگست 2022 کو۔ ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر تعینات تمام افسران کو ماہانہ بنیادی تنخواہ کے 1.5 گنا پر ایگزیکٹو الاؤنس کی اجازت دی جائے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے درست سنا ہے، آپ کے کان بج نہیں رہے ہیں، بالکل درست سن رہے ہیں کہ ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر تعینات تمام افسران کو ماہانہ بنیادی تنخواہ کے 1.5 گنا پر ایگزیکٹو الاؤنس کی اجازت دی جائے۔ بورڈ سے درخواست کی گئی کہ ای او بی آئی میں سرکاری ملازمین کو خصوصی مراعات الاؤنس کی گرانٹ روشن اور قابل افسران کو راغب کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس سے ایک طرف تو اعلیٰ سطح پر انسانی وسائل کی کمی پر قابو پانے میں مدد ملے گی، اور دوسری طرف تنخواہوں کے ڈھانچے کو وفاقی حکومت کے دیگر افسران کے برابر لایا جائے گا۔
اب بورڈ سے درخواست کی گئی تھی کہ ادارے میں ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو بنیادی تنخواہ کے 150% کے حساب سے ایگزیکٹو الاؤنس دیا جائے۔ جی ہاں، 150% کے حساب سے ایگزیکٹو الاؤنس دیا جائے۔ ایجنڈے پر بحث کے دوران صدر بورڈ آف ٹرسٹیز نے رائے دی کہ اس معاملے کو رہنمائی کے لیے فائنانس ڈویژن کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اب صدر محترم جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر ہیں ذوالفقار حیدر صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس معاملے کو پہلے فائنانس ڈویژن بھیجا جائے، وہاں دیکھا جائے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جناب فیصلہ کیا گیا۔ جو اس پر فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بورڈ نے ہدایت کی کہ اس معاملے پر رہنمائی کے لیے معاملہ فائنانس ڈویژن کو بھیجا جائے۔ تو دوستو میرے ساتھیو، آپ نے دیکھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ڈیپوٹیشن افسران کا خاتمہ کیا جائے، ان کو دوبارہ ان کے محکموں میں بھیجا جائے، اور جو EOBI کے اپنے افسران ہیں ان کو تگڑا کیا جائے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی ڈائریکشن دے چکا ہے ڈیپوٹیشن کے خلاف کہ جناب یہ ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم نہیں کیا جا سکتا، اور مختلف اس پر ججمنٹس آئی ہیں اور بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہیں۔ اور اب یہاں EOBI کو ایک تو چلایا ان ڈیپوٹیشن کے ذریعے جا رہا ہے، ڈیپوٹیشن افسران کے ذریعے، اور مزید یہ کہ ان کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تو دوستو ایک طرف EOBI کے وہ پینشنرز ہیں جو اس پیسے کے مالک ہیں، جو اونر ہیں، جن کا پیسہ ہے، جن کی کنٹریبیوشن ہے۔ صرف اجیروں کا پیسہ نہیں ہے، آجروں کا پیسہ بھی ہے، مزدوروں کا پیسہ اپنی جیبیں کاٹ کے چھوٹے چھوٹے اخراجات بچا کے کنٹریبیوشن دے کر جناب انہوں نے اس ادارے کو پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، تناور بنایا، اور اس کا پھل جو ہے وہ دوسرے لوگ کھا رہے ہیں۔ اب EOBI کی پینشن میں اگر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا گیا یا نہیں کیا جا رہا ہے، تو کم از کم EOBI کے پیسے کو ان بورڈ آف جو افسران ہیں ان کی ایگزیکٹو الاؤنس 150% اگر ماہانہ بنیادوں پہ بڑھایا جا رہا ہے تو یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ تو آخر ان بزرگوں کا کیا قصور ہے؟ ان مزدوروں کا کیا قصور ہے؟ ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان بزرگ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لیکن نہ تو کوئی سوال کرتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، اور جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی بھی دل شکنی آپ لوگ ہی کرتے ہیں، پھر ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ان کو مایوس کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں جھوٹا کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کی اضافہ آپریشن کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 اگست کو جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کی ایک پوائنٹ پہ ایک ویڈیو آ رہی ہے، اور اب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ زیادتی کون کر رہا ہے، کیسے کی جا رہی ہے، تمام تر انفارمیشن بیک وقت اور بر وقت دونوں صورتوں میں آپ کو دی جا رہی ہے۔ بہرحال یہاں پر پھر ایک دفعہ مطالبہ ہے کہ EOBI کی پینشن میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے، اور یہ کم از کم 25,000 روپے تک اضافہ کیا جائے، اور EOBI کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے میڈیکل الاؤنس دیا جائے، اور یہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے جو اس طرح کے اضافے فائنانس ڈویژن میں بھیجے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، ڈیپوٹیشن جو ہے وہ واپس بھیجے جائیں، اور ان کی جگہ پہ جو ان کے اپنے افسران ہیں ان کو تعینات کیا جائے، اور EOBI کو بہتر طریقے سے چلایا جائے۔ یہی ہماری گزارش ہے، یہی ہماری عرضداشت ہے، اور اسی میں بہتری ہے کہ یہ آپ اس طرح کے اضافے کر کے EOBI کو جیسے پہلے تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ کہیں مزید تباہ نہ کر دیا جائے، اس کو بچایا جائے۔